بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو یہ خبر دے دیں، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اراغچی نے خطے میں حالیہ پیش رفت، لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور بیروت کے بعض علاقوں پر ممکنہ حملے سے متعلق اسرائیلی حکومت کے احکامات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ درخواست کی کہ پاکستان موجودہ صورتحال میں کشیدگی کم کرنے اور جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوششوں میں معاونت کے لیے مثبت اثر و رسوخ کا استعمال جاری رکھے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ جنگ بندی کو برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ موجودہ مفاہمتوں میں کسی قسم کی خرابی یا تعطل پیدا نہ ہو۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ اور قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیلی حکومت کے جارحانہ حملوں کے تناظر میں لبنان کی تازہ صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایک ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے امریکہ سے امن معاہدے کے پیغامات کا تبادلہ روک دیا۔ تیل کی عالمی منڈی میں تیزی آ گئی۔ WTI خام تیل تقریباً $7 اضافے سے $94 فی بیرل ہو گیا۔ برینٹ خام تیل کی قیمت $6 اضافے سے $97 فی بیرل ہو گئی، جبکہ مربن کروڈ آئل کی قیمت میں بھی تقریباً $7 کا اضافہ ہوا۔ ایک بیرل مربن کروڈ کی قیمت $96 سے اوپر چلی گئی ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کے مطابق ایران نے امن معاہدے کے پیغامات کا تبادلہ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شدت آنے پر احتجاجاً روکا ہے۔ ایران کے مطابق لبنان پر اسرائیلی حملوں کا روکا جانا امریکہ ایران جنگ بندی کی بنیادی شرائط کا حصہ تھا۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے ان شرائط کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایران نے غزہ اور لبنان پر اسرائیلی حملے روکنے اور ان علاقوں سے اسرائیلی فوج کے فوری انخلاء کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے وفاق سے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی وزارتیں ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں پاکستان کے ساتھ عام انتخابات کروانے کی تجویز بھی دے دی ہے۔ شگر میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا، پچھلی بار GB کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی 9 سیٹیں چوری کی گئی تھیں، اس بار فارم 45 کا بندوبست آپ کو کرنا ہے، 47 کا میں کر لوں گا۔ فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگا۔ ہمارا کسی سیٹ کا کوئی چوری نہیں کرے گا۔ ہم نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ ہمیں سلیکٹ کر کے لے کر آئے۔ میں نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی فارم 47 کا بندوبست کر کے مجھے غیر مناسب طریقے سے حکومت، کسی صوبائی حکومت ہو یا کوئی وفاقی حکومت ہو، ہم نے صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کیا، نیوٹرلٹی کا مطالبہ کیا۔ ہمارے مقابلے میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں۔ وہ گوادر کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں، وہ کراچی کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا 8واں دور اسلام آباد میں ہوا۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور اور سیکیورٹی کایا کالاس نے کہا کہ پاکستان ایک بڑی علاقائی قوت ہے، اسے اپنے شہریوں کی حفاظت کا حق حاصل ہے، تاہم فضائی حملوں کے بجائے مذاکرات بہتر آپشن ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں پر ہمیں گہری تشویش ہے۔ دیکھیے اعزاز سید کی رپورٹ۔ منفرد بات یہ ہے کہ ہمارے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے انعقاد یعنی 6 اور 7ویں ڈائیلاگ کے درمیان وقفہ صرف 6 ماہ کا ہے۔ یہ فریکوینسی ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے۔ اسلام آباد میں یورپی یونین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 8ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور اور سیکیورٹی کایا کالاس نے کی۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں کایا کالاس نے ایران امریکہ تنازع ختم کرانے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا اور مشترکہ شراکت داری پر بھی بات کی۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مرکزی مذاکرات کار رہا۔ پاکستان نے متعدد مواقع پر جنگ کو ٹالا۔ ان کوششوں کا اعتراف اور تعریف پورے یورپ میں کی گئی۔ دونوں فریقوں نے GSP+ فریم ورک کے تحت تجارتی تعاون کو مزید وسعت دینے اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق کیا۔ پاکستان یورپی یونین مائیگریشن اینڈ موبیلٹی ڈائیلاگ کے تحت تعاون کا جائزہ بھی لیا گیا۔ فریقین نے قانونی مائیگریشن کے مواقع بڑھانے، ٹیلنٹ پارٹنرشپس کے فروغ، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے منظم اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ Here in the region, Pakistan has been locked in the conflict with Afghanistan.
खित्ते में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तनाज़े में फंसा हुआ है। हालिया हफ्तों में लड़ाई से बड़ा जानी नुकसान हुआ है। हम दोनों एतराफ को तनाव कम करने और तहम्मुल का मुजाहिरा करने का कहते हैं। पाकिस्तान को अपनी और अपने लोगों की हिफाजत का हक है जो बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक है। इस सूरत हाल में हवाई हमले नहीं बल्कि बातचीत बेहतरीन ऑप्शन है। काया क्लास ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकातें की। दोनों मुल्कों के दरमियान नवा स्ट्रेटजिक डायलॉग आइंदा साल ब्रसल्स में मुनक्कद करने पर इत्तफाक किया गया। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। फ्रांस ने यूरोप की सबसे बड़ी असलहा नुमाइश में इसराइल की शिरकत पर पाबंदी लगा दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी हुकूमत ने पाबंदी के इस फैसले से इसराइली वजारत दिफा को आगाह कर दिया है। यूरोसेट्री के नाम से होने वाली ये नुमाइश इस माह के आखिर में पेरिस में मुनक्कद होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में यूनिवर्सिटी रोड सफूरा में वाक़े नादरा मेगा सेंटर का अचानक दौरा किया। शहरियों के लिए सहूलियात का जायजा लिया, शहरियों से सहूलियात का पूछा। मोहसिन नकवी मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए, बुजुर्ग शहरियों और ख़वातीन के काम तरजीही बुनियादों पर करने के अहकामात जारी किए। वज़ीर दाखिला ने नादरा सेंटर के इंचार्ज और अमले की कारकर्दगी की तारीफ की। ताजिरों ने टैक्स रेट कम करने और बिजनेस में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। सदर कोयटा चेंबर मुराद बलोच ने बलूचिस्तान के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालबा किया और कहा कि गवादर डीप सी पोर्ट को फाल बनाकर इसे खुसूसी मराद दी जाए। सदर सरहद चेंबर जुनेद अल्ताफ ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए खुसूसी पैकेज और अफगानिस्तान से सरहदी तिजारत खोलने का मुतालबा किया। सीनियर नायब सदर कोयटा चेंबर अख्तर काकर ने कहा कि अफगानिस्तान और ईरान की सरहद पर वाक़ हर जिले में एक गेट वे बनाया जाए। कन्वीनर टैक्स पेयर्स एसोसिएशन अनवर काशिफ ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स शरह कम करने का मुतालबा किया और कहा कि टैक्स फाइलर को बिजनेस में सहूलत फराहम की जाए और नॉन टैक्स फाइलर के लिए दायरा मजीद तंग कर दिया जाए। हमारी मेन इशू एनर्जी प्रॉब्लम है। हमारी बिजली बहुत महंगी है, हमारी गैस बहुत महंगी है। हमारी बिजली रीजन में, हमारे जो रीजन में दूसरी कंट्रीज़ हैं, जो हमारे बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, वो 7 सेंट की उधर बिजली है, हमारी स्टिल 12 सेंट की है। इसी तरह गैस प्राइसेस उधर बहुत कम है, हमारे पास बहुत ज़्यादा है। मेन इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल आप समझे ये है। नंबर 3, हम पे बहुत ज़्यादा टैक्सेशन है। हमारे पास 65% टैक्स है हमारे इंडस्ट्री पे। हमें एनर्जी में कम्पिटिटिव करा दें, कम्पिटिटिव हो जाएं हम अगर, तो हम $100 बिलियन की एक्सपोर्ट करेंगे। हमारी बॉर्डर की जो ट्रेड है उसको खोला जाए। सेकेंडली जो है हम प्राइम मिनिस्टर साहब से, फील्ड मार्शल साहब से और स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री को शदीद मुश्किलात का सामना है। तकरीबन 2 दहाइयों से हम दहशतगर्दी पे जो है फ्रंट एंड से हम मुकाबला कर रहे हैं। हमारी कई कुर्बानियाँ इस जंग में, तो उनको मद्देनजर रखते हुए हमारी सनत को बचाने के लिए हम खसूसी पैकेज के लिए दरख्वास्त करेंगे। बलूचिस्तान में जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है और ईरान के साथ बॉर्डर है, हर ज़िले में एक गेटवे होना चाहिए। और बलूचिस्तान में जो डेमे है, पुराना डेमे या नया डेमे, क्योंकि ये ज़रूरी सूबा है बलूचिस्तान, वो बलूचिस्तान में डेमों को मरामत, पुराना डेमों को मरामत होना चाहिए, नया डेमे बनाना चाहिए। और बलूचिस्तान के लोगों को के साथ जो प्रॉपर्टी का टैक्स है उसमें कमी होना चाहिए। और बिजली गैस में जो टैक्स है, सेल टैक्स है, इसके ऊपर लागू है, उसको ख़त्म होना चाहिए। जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए फैसिलिटेशन होनी चाहिए, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलनी चाहिए। और जो नॉन फाइलर्स हैं जो कि टैक्स नेट में नहीं हैं, उनको वो मराद नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उनके लिए दायरा जो है तंग होना चाहिए। सैलरीड क्लास के टैक्स रेट कम करने चाहिए, सुपर टैक्स को ख़त्म करना चाहिए, विदहोल्डिंग टैक्स रेट कम होने चाहिए, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स जो हैं उनका कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए। और इस बात के बाद जब टैक्स का पैसा है उसकी स्पेंडिंग कहाँ हो रही है, उसकी एक रिपोर्ट जो है वो आम आदमी के लिए अवेलेबल हो। आम खबर से आपको आगाह करें, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने ताहाल अमेरिका को जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने से मतला नहीं किया। ताहम उन्होंने कहा कि उन्हें इस ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं होगा। वो उस वक्त का इंतजार करेंगे जब ईरान अमेरिका को मंजूर शराइत पर डील करने को तैयार होगा। सदर ट्रंप ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो सुने, मुझे लगता है कि हम बातें बहुत करते हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में खामोशी बेहतर होती है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के पैगामात की मुअत्तली का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अमेरिका फिर से भरपूर फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका जाकर एक बार फिर ईरान पर बम गिराना शुरू कर देगा। ट्रंप ने कहा कि हम खामोश रहेंगे, हम ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। नाकाबंदी आनी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, जिसमें उनका कहना है कि ईरान ने ताहाल
امریکہ کو جنگ بندی پیغامات کا تبادلہ روکنے سے مطلع نہیں کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ انہیں اس ایرانی فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ اس وقت کا انتظار کریں گے جب ایران امریکہ کو منظور شرائط پر ڈیل کرنے کو تیار ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے NBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو سنیں کہ مجھے لگتا ہے ہم باتیں بہت کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے خیال میں خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جانب سے مذاکرات کے پیغامات کی معطلی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امریکہ پھر سے بھرپور فوجی کارروائیاں شروع کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ جا کر ایک بار پھر ایران پر بم گرانا شروع کر دے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم خاموش رہیں گے، ہم ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھیں گے، یہ ناکہ بندی آہنی ہے۔ کراچی میں شارع فیصل پر لین پر عمل درآمد کے پہلے روز ای سسٹم کے تحت سینکڑوں چالان کیے گئے۔ تفصیل بتائیں گے دانیال سید۔ جی بالکل، لین کی خلاف ورزی پر کراچی میں آج پہلا دن ہے اور DIG ٹریفک پیر محمد شاہ کے مطابق پہلے روز میں لین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سینکڑوں چالان جو ہیں وہ جاری کیے جا چکے ہیں۔ DIG ٹریفک کا یہ کہنا ہے کہ جو دائیں جانب جو پہلی لین ہے، فاسٹ ٹریک ہے، اس کے اوپر کمرشل گاڑیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، رکشوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے اور موٹر سائیکل سوار حضرات کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آ رہا ہے اس کے چالان کیے جائیں گے، جبکہ ساتھ ہی رائٹ سائڈ سے دوسری اور تیسری جو رو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے چالان پہلے مرحلے میں نہیں کیے جائیں گے۔ جو موٹر سائیکلوں کی جو لین ہوتی ہے، بائیں جانب کی آخری لین، اس کے اوپر موٹر سائیکل سوار حضرات کو، جو کمرشل گاڑیاں ہیں وہ یا رکشہ سوار حضرات کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بائیں جانب کی جو آخری رو ہے اس کے اوپر گاڑیاں چلائیں۔ DIG ٹریفک نے کراچی کے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی لین میں رہیں تاکہ ٹریفک حادثات میں بھی کمی آ سکے اور جو کراچی شہر کا ٹریفک کا نظام ہے جو درہم برہم ہو جاتا ہے، اس ٹریفک نظام بھی ایک اسموتھ طریقے سے وہ چلتا رہے اور اس میں خلل پیدا نہ ہوں۔ جی، ہل پارک کی پہاڑی کاٹ کر مبینہ تعمیرات کے معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ میئر کراچی کے مطابق متنازع اراضی کی دستاویزات اور معاہدوں کی چھان بین جاری ہے۔ ہل پارک کی پہاڑی کاٹ کر مبینہ تعمیرات کے معاملے کی تحقیقات کے دوران نئے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے مطابق تعمیرات کرنے والے شخص کی جانب سے PCHS کی لیز اور دستاویزات پیش کی گئیں۔ ریکارڈ کی جانچ کے بعد معلوم ہوا کہ متنازع پلاٹ 39-G-4 بلاک 6 PCHS کے اصل لے آؤٹ پلان میں موجود ہی نہیں، جبکہ KMC نے ہل پارک کی اراضی کا کوئی حصہ کبھی کسی فرد یا ادارے کو الاٹ نہیں کیا، جبکہ PCHS سوسائٹی کا موقف ہے کہ متنازع پلاٹ قانونی اور متعلقہ سرکاری اداروں سے منظور شدہ ہے۔ دوسری جانب میئر کراچی نے سوشل میڈیا پر وہ دستاویزات بھی جاری کی جنہیں مبینہ طور پر متنازع پلاٹ کی ملکیت اور تعمیرات کے جواز کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ دستاویزات کے مطابق نومبر 1993 میں پلاٹ نمبر 39-G-4 بلاک 6 PCHS سے متعلق ایک سب لائسنس ایگریمنٹ کیا گیا تھا، جس میں الاٹی نصیر الدین کی جانب سے ان کے اٹارنی M.A. قادر نے دستخط کیے تھے۔ دستاویزات میں دعویٰ کیا گیا کہ سوسائٹی کی مینیجنگ کمیٹی کے فیصلے کے تحت 500 مربع گز کا رہائشی پلاٹ الاٹ کیا گیا، جبکہ ابتدائی پریمیم صرف 7 روپے فی مربع گز مقرر کیا گیا تھا۔ میئر کراچی کا کہنا ہے کہ اصل لے آؤٹ پلان میں اس پلاٹ کی موجودگی ثابت نہیں ہو سکی۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیمان سعادت خان، جیو نیوز کراچی۔ ملک میں گدھوں کی تعداد کے 1,13,000 اضافے کے بعد 61,60,000 ہو گئی ہے۔ بھینسوں کی تعداد 14,17,000 اضافے کے بعد 4,91,05,000 ہو گئی ہے۔ بھیڑیں 3,92,000 اضافے کے بعد 3,35,11,000 ہو گئی ہیں۔